لیکن میں آپ کے سامنے 3-4 حصوں میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں کہ جب کرائسس پیدا ہونے لگتا ہے یا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایشو اس کے بعد کرائسس کی طرف بڑھ کے آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا، تو اس وقت جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے تاریخ کے اوپر، اور وہ عوامل ان حالات کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی کہ کس سے دہشت گردی یا امن و امان کی صورتحال کس طرح بگڑی، اس نے جنم لیا، ہوتا کیا ہے، پھر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے ہماری جنگ تھی کہ ہماری جنگ نہیں تھی۔ لہٰذا میں 4 حصوں میں آج آپ سے بات کروں گا۔ پہلا، اور پورے پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کو سنیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر خیبر پختونخوا کے کسی بھی ضلع میں باجوڑ وزیرستان میں آگ لگے گی تو اسلام آباد اور کراچی بھی اس کی تپش محسوس کرے گا۔ تو آپ نہ صرف ہمیں سنیں بلکہ ہمارے ساتھ پھر آواز بھی اٹھائیں۔ تو 4 چیزیں، ایک یہ، میں 1979 افغان جہاد اس کے اوپر نہیں جاتا۔ 9/11 کے بعد کس طرح یہاں پہ جنگ شروع کی گئی اور کتنے ہم نے جنازے اٹھائے، وہ کیا عوامل تھے اور کیا جھوٹ بولا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک امن کا مرحلہ آتا ہے، فیز آتا ہے، جب یہاں پہ لوگ کافی عرصے بعد امن سے رہتے، ایک وہ فیز ہے۔ تیسرا، جب امریکہ کا افغانستان سے وڈرال ہوتا ہے، ایک وہ مرحلہ ہے۔ اور چوتھا، آج کی سچویشن جو کہ ہمارے مستقبل کا تعین کرے گی۔ تو ان 4 حصوں میں آج آپ سے بات کروں گا۔ میں سیدھا آتا ہوں ٹائم ضائع کیے بغیر 9/11 کے اوپر۔ میرے پاکستانیوں، آپ سب گواہ کہ 9/11 پاکستانیوں کے سروں پہ کیوں گرا؟ اس میں تو کوئی بھی پاکستانی ملوث نہیں تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہماری نہیں تھی۔ لیکن جب ایک فون کال آپ کو آتا ہے اور آپ امریکہ کے سامنے لیٹ گئے اور ان کی جنگ کا حصہ بن گئے، فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے، تو یہ جنگ پھر اس کے بعد ہماری بنی، ہماری جنگ نہیں تھی۔ 9/11 کے بعد پہلے آپ امریکہ کی اتحادی بنے، او بھائی آپ اتحادی بنی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی۔ جب دہشت گردی شروع ہو گئی تو پھر امریکہ کے کہنے پہ، مطلب اگر میری جنگ ہے تو میں امریکہ کے کہنے پہ اس پہ کیوں شامل ہو جاؤں، میں ان کے کہنے پہ کیوں آپریشن کروں۔ 2004 میں جب پہلا آپریشن ہو رہا تھا، اور اس وقت مجھے یاد ہے عمران خان نے 9/11 کے بعد ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، آپ سب نے اس کو دیکھ لیا، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو آپ کی پالیسی بننی جا رہی ہے یہ آپ کو تباہ کر دے گی۔ وہ ڈاکومنٹری تھی اسلام، پاکستان اینڈ اسلام تھرو دی آئیز آف عمران خان۔ یہ آج بھی موجود ہے، تقریباً گھنٹے کی ایک ڈاکومنٹری ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ جب امریکہ کے آپ اتحادی بننے جا رہے ہیں تو کس طرح یہاں پہ دہشت گردی بھی بڑھے گی، یا پہ نفرتیں بھی پیدا ہوگی، یا پہ پاکستان کی سرزمین خلاف بھی استعمال ہوگی، جس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ اس وقت بات نہیں سنی گئی۔ 2004 میں جب پہلا وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا تو ان علاقوں کی کچھ روایات ہے، ان سے وہ بات ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ سے کوئی بات کی، میں مسعود ٹرائب کی بات کر رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سنا، فیصلہ ہو چکا تھا اور آپ نے آپریشن کیا۔ پھر سلسلہ کہاں پہ بڑھا؟ 2004 میں آپریشن کیا وزیرستان میں، پھر وزیرستان میں دوبارہ آپریشن کیا، باجوڑ میں آپریشن کیا، خیبر میں کیا، مومن میں کیا، کورم میں کیا، اورزئی میں کیا، سوات میں کیا، باجوڑ میں کیا، آپ نے پھر بنیر میں کیا، در میں کیا، پورے خیبر پختونخوا تک آپ کے آپریشن کا سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب آپ نے آخری فیصلہ کیا PS کے بعد تو آپ کو رد الفساد کرنا پڑا، جس کا مطلب پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے آپریشن کرنا تھا۔ ہوا کیا؟ 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا، 7,000 اس میں سیکیورٹی فورسز کی بھی جوان ہے، $120 بلین ہم نے اپنا اکنامک لاس کیا، ہمارا کاروبار تباہ، اور ڈرون حملے بھی شروع ہو گئے۔ اگر آپ اتحادی ہو تو کس طرح ایک گھر پہ، مطلب میں کسی کا اتحادی بنا، میری سرحد کی پامالی کر کے، نہ صرف زمینی بلکہ فضائی سرحدوں کی پامالی کر کے، میری مرضی کے بغیر وہ یہاں پہ ڈرون حملے بھی کرتے ہیں۔ 365 ڈرون حملے ہوئے، اس سے پہلے بلکہ 400 ٹوٹل ڈرون حملے ہوئے ان 10-15 سالوں میں۔ آپ کی زمینی سرحدوں کا اور فضائی سرحدوں کو پامال کیا گیا۔ اب یہاں پہ آتے کہ یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ایک، اگر ہم کام کریں آسان، اور میں اپنی جو ملاکنڈ ڈویژن میں اب جب یہ لہر آئی
تو میں جب لوگوں کو اویئرنیس دے رہا تھا، ان سے بات کر رہا تھا، اور جس طرح اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال تک ہم بچ گئے، تو اس میں ایک چیز کریں آپ، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ امریکن ایمبیسی سے تو 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے کی ملاقاتیں ہیں 2008 تک، آپ وہ پڑھیے، آپ ڈپلومیٹک کیبلز اٹھا کے دیکھ لیجئے، پاکستانیوں سے کس طرح جھوٹ بولا گیا، جھوٹ کی بنیاد پہ اس جنگ کا آغاز ہوتا کیا ہے۔ میرے پاکستانیوں آپ کو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ 2002 میں جب خیبر پختونخوا کی حکومت بن رہی ہے، MMO کی حکومت آئی، ذرا اس سے پہلے آپ امریکن سفارت خانوں میں ملاقاتیں دیکھیں کہ ہماری حکومتیں بھی کیسی بنائی جاتی ہے، کہ اس وقت ضرورت کیا ہے۔ پھر 2008 کی جب وفاقی اور صوبائی حکومت بن رہی تھی تو ذرا سنیے گا، دونوں رہنما، ایک قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والے اور ایک وفاق میں سیاست کرنے والے، جو صوبے اور وفاق دونوں میں حکومتوں میں پھر اتحادی بھی آ گئے، وہ 8 سے پہلے امریکن سفارت خانوں میں کتنی ملاقاتیں کرتے ہیں، کس طرح ڈالرز کی افر ہوتی ہے، کس طرح کہاں پہ کتنے آپریشن کریں گے، اور پھر ان کے پاس جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں پارٹی ہے وہ ان کے نظریات ان سے ملتے ہیں، ہم آپ کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں، اس لیے ہم ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر فوج کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں، پھر اپنے اداروں کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں، متحد ہوتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بس چیزیں تو ٹھیک ہو گئی، ہمیں CIA کا ایک وزٹ کرائے الیکشن سے پہلے۔ امریکہ میں CIA ہیڈ کوارٹر کا ایک وزٹ کرائے، ڈالرز کی بھی بات ہو گئی، یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ مزید آپریشن کریں گے، مطلب مزید لوگوں کو ماریں گے۔ جب حکومت آ گئی تو امریکہ کے پاس جا کے حسین حقانی، جو آج بڑا چہیتا بنا ہوا ہے، ان کی موجودگی میں زرداری CIA ڈائریکٹر جب کہتا ہے کہ ڈرون میں عام لوگ مر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مرنے دو، تمہیں کیا پرواہ ہے، ہم سب بال لیں گے، میڈیا کی فکر نہ کرو، مارو، مزید مارو ان کو۔ تو میرے پاکستانیوں، جب آپ کی حکومت ایسی بنتی ہو، جب ڈالروں کی آپ پوجا کرتے ہو، تو اس پہ میں ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جاتا، سمپل بتا دوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، قوم کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دے، آزاد خارجہ پالیسی خودداری پہ شروع کر دے، کسی کے کہنے پہ آپ جنگیں مت چھیڑے، کسی کے کہنے پہ اپنی قوم کو ایندھن مت بنائے، کسی کے کہنے پہ آپ کے لوگوں کے اوپر جو جنازے اٹھتے ہیں ان کو اون مت کرے۔ مدرسے پہ بمباری ہوتی ہے، 70 بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے شہید ہوتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بلوچستان ایک تقریر مقابلے کے لیے میں اس دن جا رہا تھا یونیورسٹی سے، جس دن باڈ روڈ پہ یہ ڈرون حملہ ہوا، 70 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہمارے یہاں پہ پریزیڈنٹ اور ہمارے ادارے کیا کہہ رہے تھے کہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ ہم نے کیا ہے، بعد میں حقائق سامنے آئے۔ تو ایک سچ بولے، آزاد پالیسی رکھے، کسی کے کہنے پہ آپ یہ چیزیں نہ کریں، پہلے تو یہ شروع کر دینا، بعد میں آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے، اور اس میں آپ کو میں پھر ریکمینڈ کر دوں گا کہ جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں امریکہ میں اور دنیا میں، سسٹم کیا ہے کہ ہماری کچھ بھی آپ کو مطالعہ پاکستان میں جو بتایا گیا وہ آپ کی تاریخ ہے، جو آپ لوگوں کو کتاب، کسی بھی کتاب کسی نے لکھی وہ آپ کی تاریخ ہے، لیکن سچ کبھی سامنے نہیں آتا۔ ہم کبھی حقائق لوگوں کے سامنے نہیں لاتے کہ کون سی جنگ میں ہم کس طرح گئے تھے، کیونکہ پہلے کیا تھا، 1979 میں مجاہدین تھے، 9/11 کے بعد امریکہ جس کے کہنے پہ آپ نے جہاد شروع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، آپ نے کہا کہ دہشت گرد ہے، 20 سال آپ کی مجاہدین، پھر آپ کے دہشت گرد، پھر امریکہ کے کہنے پہ ادھر جہاد، ادھر امریکہ کے کہنے پہ آپریشن۔ اس طرح نہیں چلتا، اس طرح قومیں نہیں چلتی، اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح لوگوں کو ایندھن نہیں بنایا جاتا۔ تو ایک کام کرے، ہر 20 سال بعد، 15 سال بعد امریکہ اور یورپ، ان ممالک کا کام ہے کہ یہ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے، جو مختلف فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں۔ تو دہشت گردی کے حوالے سے جتنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سب پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا اس میں کیا کردار تھا اور اس سے کیا حقائق آپ کے سامنے تھے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے ہر پولیٹیشین کا اور ہر ادارے کے سربراہ کی تمام ملاقاتیں یاد ہے، لیکن میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اب میں آ جاتا ہوں دوسرا فیز، یہ فیز ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں کیا ہوا کہ امن آ گیا، عمران خان کی حکومت ہے، ایک ڈرون حملہ نہیں ہوتا، کوئی آپریشن نہیں ہوتا، کہیں پہ آپ دھماکے اور یہ چیزیں نہیں سنتے، آپ سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں ذرا، کہ آپ کا وزیرستان کے رستے سے اور باجوڑ کے رستے سے بھی آپ نے آغاز کرنا تھا۔ وزیرستان کے رستے آپ کا افغانستان سے ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے، آپ وہاں پہ نئے روٹس جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ قادری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ خیبر سے کتنے ٹرکس
آپ کے جانے لگے اور کس طرح آپ کا یہاں پہ بزنس بڑھتا گیا، ٹریڈ بڑھتا گیا۔ اچھا یہ کون سی ٹائم پہ ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب اشرف غنی کی حکومت ہے، مینز کہ ہمارا جو پورا نیشنل نیریٹو آپ ان دنوں کا دیکھیں کہ اشرف غنی پرو انڈیا گورنمنٹ، انڈیا ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے، یہاں پہ ای یو ڈس انفو لیب، اب اتنے اٹیکس ہوئے، کراس بارڈر اٹیکس ہوئے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جاتی تھی بار بار میڈیا پہ، اور آپ کے اوپر اس کے اوپر سیمینارز بھی ہوتے تھے، بریکنگ نیوز بھی چلتی تھی اس دوران کہ پرو انڈین گورنمنٹ ہے، ٹریڈ بڑھ رہا ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا کوئی ڈرون حملہ نہیں ہو رہا، کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ ملاکن ڈویژن میں صرف عید کے 3 دنوں میں، آخری عید جب عمران خان کی حکومت ہٹانے سے پہلے 3 دنوں میں 60 بلین کی آپ کی ٹورزم اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی، 3 دنوں میں 60 بلین سوات اور ملاکن آ گیا، ٹورزم میں اضافہ ہوا۔ آپ کے باجوڑ پہ اور وزیرستان میں نئے ٹورزم علاقے بھی آپ ڈھونڈنے لگے، آپ کے 20-25 نئے ٹورزم سپاٹس آپ نے کھول دیے۔ یو این سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے، پاکستان کو کیا کہتے ہیں کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر طے کیا، دہشت گردی سے جانے لگتے تھے، اب ٹورزم پہ پہچانے جانے لگے۔ آپ نے وہاں پہ سپورٹس، آپ نے ٹریڈ، آپ نے روٹس کھولے، آپ نے بزنس بڑھا دیا، بلکہ میرے پاس خود کمیونیکیشن کی وزارت تھی، چائنا تک جانا شروع ہو گئے۔ اور میں اس پہ آتا ہوں کہ جب امریکہ کا وڈرال ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کچھ کیا تھا۔ ایک اور چیز ہو گیا کہ پہلی دفعہ فاٹا میں کوئی 4 سال پہلے یہاں پہ دھماکے نہیں ہو رہے تھے، امن عرصے بعد دیکھا تھا لوگوں نے، حالانکہ آپ کو ان کی ابھی ریہیبلیٹیشن کرنی تھی، کیونکہ 20 سال جب آپ نے پہلا آپریشن کیا تھا 2004 میں، تو 17-18 سال مسعود ٹرائب ڈی خان ٹانک اور کراچی میں رہ رہا تھا، وہ واپس نہیں گیا تھا، میرالی اور میران شاہ کے بازار تباہ ہو چکے تھے، اس کی ابھی آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا۔ باجوڑ میں جو جنازے اٹھے تھے، جو نقصان ہوا تھا، جو بازار تباہ تھی، وہ ابھی آباد نہیں ہوئی تھی۔ تیرا خیبر ایجنسی میں ابھی وہ ریہیبلیٹیشن آپ نے کرنی تھی، کرم اور اورزے کے بازار آپ نے ابھی بحال کرنے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ امن برقرار، اکنامک ایکٹیویٹی شروع، ان کو واپس بلانا شروع، پھر یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن ہوتا ہے، پروونشل اسمبلی میں پہلی دفعہ 70 سالوں میں فاٹا کے لوگوں کو نمائندگی ملتی ہے، 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہر ولایت کونسل کی سطح پہ فاٹا میں الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکشن میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مطلب جڑ سے ہو رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، ہر گاؤں میں نکل رہے ہیں، کوئی دھماکہ نہیں، کوئی چیزیں نہیں۔ آپ نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی بحالی کے اوپر کام شروع کیا، فائبر اپٹیک بچانا شروع کر دیا، ٹیلی فون جو نیٹ ورک تھے یا باقی موبائل نیٹ ورک تھے ان کو وہاں پہ لے جانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ریجیم چین آپریشن آتا ہے، بلکہ ریجیم چین آپریشن سے پہلے ایک اور فیز آتا ہے، افغانستان سے امریکہ کا وڈرال۔ ابھی امتیاز صاحب نے ایک بات کی، امتیاز گل صاحب نے، کہ کیا پتہ نہیں تھا ہمارے اداروں کو کہ جب امریکہ ایسے جائے گا تو یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی اور اس وقت کیا ہوگا۔ میں اس پہ بات کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں بتاؤں، خطرات کیا تھے جب امریکہ جا رہا تھا۔ پہلا کہ جب وہ یہاں پہ جائے گا تو کیا افغانستان میں خلا کریٹ ہوگی، اور یہاں پہ کوئی خلا جب کریٹ ہوگی تو کیا خانہ جنگیں شروع ہوگی، اور اگر خانہ جنگیں شروع ہوگی تو اس کا پاکستان پہ اثر کیا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر حکومت ایک کا قیام ہوتا ہے، چاہے وہ طالبان کا ہے کسی اور کا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا۔ جس طرح نظریات کی آئیڈیالوجیز کی بھی بات ہوئی کہ یہاں پہ جب ان کی حکومت آئی طالبان کی تو یہاں پہ مختلف آئیڈیالوجیز تو فاٹا وغیرہ میں تھے، جس طرح جشن منائے گئے تھے، تو دوسرا اس کا کیا ہوگا۔ تیسرا کہ پاکستان کے اوپر کیونکہ امریکہ کبھی شکست اور ہار نہیں مانتا، ہارتا ہمیشہ ہے، مانتا نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ بلیم گیم شروع ہوگا، پاکستان کے اوپر الزام لگائے گا، اور جب الزام لگائے تو اس سے پہلے نیریٹو بلڈنگ بھی شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ کس طرح شفٹ کرنا ہے، بلیم گیم شروع کرنا ہے، پاکستان کے اوپر یہ الزام شفٹ کرنا ہے، اور پھر سینکشنز پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا تھا۔ ایک یہ تھا ہماری کیا تیاری تھی جب ہماری حکومت عمران خان کی، اس وقت یہ تیاری تھی کہ جو امریکہ اور یورپ نے سوچا تھا، پاکستان دشمن قوتوں نے سوچا تھا، عمران خان نے ان کا بیانیہ تہس نہس کر دیا۔ ان دنوں میں 1-2 مہینے مسلسل عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھے رہے، کالم بھی لکھے، مختلف دنیا کے مختلف اداروں میں CNN BBC وغیرہ کو انٹرویوز دے، پہلے سے بتا دیا کہ امریکہ یہ جنگ میں جانا غلط تھا، لوگوں کو مارنا غلط تھا، پاکستان کا حصہ بننا غلط تھا، 80,000 ہماری جانوں کا نذرانہ دیا، اتنے ڈرون حملے ہوئے،
اتنے ہمارے اکنامک لاس ہوا، یہ تمام چیزیں عمران خان نے بتانا شروع کر دی. تو ان کا جو بیانیہ بننا تھا اس کو تو تہس نہس کر دیا. دوسرا ایک اور پیش، مجھے یاد ہے کہ جب تاریخ کا اعلان ہوا کہ امریکہ جائے گا تو میرے پاس کمیونیکیشن کی وزارت تھی اور میں نے ایک سیل بنایا تھا وہاں پہ. آپ سنجیدگی کارن دیکھیں اس وقت کی حکومت کا کہ ہمارا رشیا کے ساتھ ایم او یو تیار ہو چکا تھا. تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان، ان ممالک کے وفود بار بار پاکستان آ چکے تھے. ویڈیو لنک پہ میری بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے. میں اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر لیول پہ تو بہت کچھ ہو رہا تھا. پھر 8-10 وزراء کی ایک ٹیم پرائم منسٹر عمران خان نے تیار کی. اور ہماری منصوبہ بندی کیا تھی؟ مجھ سے کبھی کبھار منسٹری میں سیکرٹری صاحب بھی پوچھتے تھے، ظفر حسن صاحب تھے اس وقت. وہ کہتے سر آپ تو روز میٹنگ کرتے ہو کہ جب امریکہ جائے گا تو پشاور قصہ خانی بازار ایک دفعہ پھر تاریخ کی طرح یہاں پہ اکنامک ہب بنے گا، یہ روٹ بنے گا، یہ دروازہ بنے گا سینٹرل ایشیا کے لیے. کیونکہ اگر آپ نے گوادر جانا ہے، کراچی جانا ہے، جدھر بھی جانا ہے آپ نے پشاور سے ہو کے جانا ہے. پورا فاٹا میں روزگار اور ترقی کا ایک دور شروع ہو رہا ہے. ہماری جو فیزیبلٹی سٹڈیز تھی کہ ہم نے چائنا کے ساتھ جو باقی سینٹرل ایشین کے ممالک ہیں یہاں پہ روٹ کیا ہوگا، جلال آباد تک ہماری سڑک 90% کمپلیٹ ہو گئی. میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی کیونکہ ہمیں ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا کہ امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی، ہم یہ کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے سر؟ اور ان دنوں میں عمران خان نے جب حکومت ہٹائی جا رہی تھی اس سے ایک ہفتے پہلے بھی تمام عالم اسلام کے OIC ممالک بلائے اور بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ افغانستان کی اور ان کی مدد کیسے کرنی ہے، ان کو کس طرح ہم نے اکیلے نہیں چھوڑنا. وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، ان کے اوپر پابندیاں ہے. 2022 بہتر تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.